ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرق برب الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ حضرات سامعین، حیات معنوی پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ اللہ تمام انسانیت سے خطاب کر رہا ہے کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے۔ اپنی خلقت کو دیکھ، تمہارا کریم پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا، تمہیں عدل کے ساتھ بنایا، اور پھر جس صورت میں چاہا تمہیں خلق کیا۔ آج کی تقریر کو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلی رات کہا تھا کہ انسان وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، لیکن جب یہ انسان گرتا ہے تو حیوان سے بدتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ آل محمد کو پہچانتا ہے، کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے الفاظ ہیں۔ کسی نے ہمارے رسول سے پوچھا تھا، یہ ہم جو آیت پڑھتے ہیں قرآن حکیم کی، اور بار بار اللہ نے اس کو بھی قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے ملائکو، آدم کو تب تک سجدہ نہ کرنا جب تک میں اس میں تھوڑی سی اپنی روح نہ ڈال دوں۔ دیکھو یہ اپنی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈال دوں تو پھر سجدہ کرنا، فوراً سجدہ کرنا۔ یعنی سجدہ کرنا لیکن روح ڈالنے کے بعد، روح سے پہلے سجدہ نہ کرنا، یہ بت پرستی ہو جائے گی۔ روح ڈالنے سے پہلے آدم کو سجدہ نہ کرنا، یہ ہو جائے گی بت پرستی۔ لیکن جب اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو پھر دیر نہ کرنا، فوراً سجدہ کرنا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کئی انسان جو ہیں، خاص کر کے مسلمان ہمارے، وہ گمراہ ہو گئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی روح ڈالوں۔ تو اپنی روح، کیا خدا اپنی روح ڈالی تھی؟ کیا خدا نے جو کہا کہ نہیں، اپنی یہ قربت کی نشانی ہے، یہ قربت کی نشانی ہے۔ جس ہم کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا بیٹا نہیں،
یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری اور میرا جو ہے یہ قربت کی نشانی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی، تو یہ اپنی قربت کی نشانی ہے۔ اللہ کی روح ہماری روح جیسے نہیں، یہ نہ کوئی کہے کہ اللہ نے مثال دیا کہ میں اپنی روح ڈالوں۔ خدا اپنی روح ڈالنے سے پاک ہے، یہ حلول ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، یہ قربت کی نشانی ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع سجود۔ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے وعدہ لیا کیا؟ ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اللہ کا گھر نہیں ہوتا، وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے، لیکن اپنا کہہ کر کے بیتی ہے، یہ قربت کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ کی بیت سے اتنی قربت ہے کہ کہا کہ میرا گھر ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جب بیت سے اتنی قربت ہے، کہہ رہا کہ میرا گھر ہے، تو اہل بیت سے کتنی قربت ہو؟ آپ نے شاید اندازہ نہیں لگایا، جو میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ وہاں تک آپ پہنچ جائیں۔ میرے گھر کو پاک رکھنا، میرے گھر کو۔ انطہر بیتی، اللہ نے بیت کے لیے بھی آیت تطہیر نازل کی ہے، یہ بیت کے لیے آیت تطہیر ہے، یہ بیت کے لیے آیت تطہیر ہے۔ فرق یہ ہے اہل بیت کے لیے بھی آیت تطہیر ہے، بیت کے لیے بھی آیت تطہیر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب بیت کی تطہیر کروائی تو دو معصوم انبیاء سے، اور جب اہل بیت کی تطہیر کی تو خود کہا۔ اب جتنا فرق ہے ابراہیم، اسماعیل اور اللہ میں، اتنا فرق ہے کعبے کی تطہیر میں اور اہل بیت کی تطہیر میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوستو، جب اللہ کے ارادے کا طاقت کا ہمیں پتا نہیں کہ اللہ کے ارادے میں طاقت کتنی ہے، تو خدا جانے ان کی طہارت کا کیا کمال ہوگا۔ تو یہ اللہ نے جو کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح ڈالی، تو قربت کی نشانی ہے۔ یہی سبب ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں نے، تمام مذاہب نے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ جب جناب حضور اکرم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا، یہ کون سا روح تھا جو اللہ نے آدم میں ڈالا تھا؟ آپ نے فرمایا کننا نورنا فی جبہتہ، جب ہمارا نور آدم کی پیشانی میں آیا تو اللہ نے ملائکوں کو سجدے کے لیے کہا۔ جب ہمارا نور آیا، پتا چلا سجدہ محمد علیہ کے نور کو ہوا۔ جب ہمارا نور آدم کی پیشانی میں آیا تو پھر اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو۔ یہ کتنی قربت ہے، میں کیا کتنی، لیکن ہم نے تو کہا جس طرح مسلمان کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کا نظریہ ہے۔ انسان تو پھر بھی انسان ہے نا۔ میں کیا کہ تمہاری اصطلاح میں ہے، اللہ کے لیے یہاں نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ دیکھو میں 3 کی بدایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوا سورۃ بنی اسرائیل میں، اللہ رسول سے مخاطب ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، میرے رسول دیکھ میں نے کس طرح انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے، میں نے کس طرح انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یعنی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ پتا چلا سارے نبی بھی ایک جیسے نہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں، سارے نبی ایک جیسے نہیں۔ پھر تیسرے پارے کی ابتدا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بعض ملا بعض، اور ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی، سارے رسول بھی ایک جیسے نہیں۔ آپ نے اندازہ لگا 1,24,000 انبیاء سارے ایک جیسے نہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول سارے ایک جیسے نہیں، 313 میں 5 اولو العزم پیغمبر، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارا رسول، لیکن ان 5 میں سے خاتم ایک ہے، یعنی یہ جو 4 اولو العزم پیغمبر ہے یہ ہمارے رسول جیسے نہیں۔ اب دیکھا آپ نے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، ارے جب سارے انسان ایک جیسے نہیں، جب سارے نبی ایک جیسے نہیں، جب سارے رسول ایک جیسے نہیں، جب سارے اولو العزم پیغمبر ہمارے رسول جیسے نہیں، تو تم رسول جیسے کیسے؟ اندازہ لگایا نا جانا بزرگ۔ اللہ نے کچھ ایسے اسماء ہیں، خاص کر کے اگر میں جاؤں گا تو پھر تو اسی وجہ سے گزر جائے گا میرا۔ دیکھیں 3 الفاظ ایسے ہیں جن کا حرف بامانا، حرف بانا مانا، حرف بامانا، اور حرف بے عیب۔ 3 اسم ایسے ہیں، 3 اسم ایسے ہیں جن کا حرف بامانا، حرف با مقصد۔ اللہ، اللہ، اللہ وہ پاور ہے جو کائنات پر محیط ہے۔ اب الف نکال دو تو للہ، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے۔ پھر لام نکال دو تو بنے گا لہو، لہو اسلم من فی السماوات والارض۔ پھر لام نکال دو تو بنے گا ہو وہو العلی العظیم۔ دیکھو 5 حرف اللہ میں اور 5 بے عیب، اور حرف بامانا، حرف با مقصد۔ دوسرا ہے محمد، محمد مانے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ کا نام ہے محمود، جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کی معنی ہے جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے۔ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، محمد کا نام ہونا چاہیے تھے محمود، کیونکہ محمد کی معنی ہے جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کا نام ہے محمد۔ یا اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد، کیونکہ آپ ہیں زیادہ تعریف کے لائق، لیکن آپ نے اپنا نام رکھا محمد جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کا نام رکھا محمد جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ کی آواز ہے عبدالحکیم، میری تعریف کی ہے مخلوق نے، اس کی تعریف میں نے خود کی ہے۔ اس کی تعریف میں نے خود کی ہے، جس کی خود خدا۔ میں نے کیا کہ یہ دیکھو نا، ہم الحمد تو پڑھتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں سورۃ الحمد پر بات کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کے ہم کیسے تعریف کریں؟ نہ ہم نے دیکھا تعریف کی جاتی ہے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، تعریف کی جاتی ہے تصویر کی۔ ہم نے نہ اللہ کی تصویر کو دیکھا، نہ اللہ کے چہرے کو دیکھا، نہ ہم نے تصویر کو دیکھا، نہ خدا کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اللہ والدین سے بھاگ، بیٹوں سے بھاگ، تو یا اللہ ہم آپ کی تعریف کیسے کریں؟ آواز ہے عبدالحکیم، جس کی میں تعریف کرتا ہوں اس کو تو تعریف کر، یہ ان کی تعریف نہیں، یہ میری تعریف۔ اب اللہ کا حرف بامانا، حرف بامانا، حرف با مقصد، پھر ہے محمد جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے۔ میم نکال دو، حمد، حمد مانے تعریف، حمد مانے تعریف، حمد مانے تعریف۔ پھر میم نکال دو، پھر میم نکال دو، حمد، پھر ہائے نکال دو،
پھر ہائے نکال دو بنے گی مد. مد مانا بلند, مد مانا بلند, مد مانا اعلیٰ. پھر 2 میم ملاؤ دال, ممد مدد کرنے والا, ممد مدد کرنے والا. ارے جس کا نام ہی ہے مدد کرنے والا, جس کا نام ہی ہے مدد کرنے والا, تو ہم محمد سے مدد کیوں نہ مانگے؟ تو پھر ہم نے دونوں درود پڑھے مولا علی مدد. مانے جس کی زیادہ تعریف کی جائے. عظمت محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. آگے بات سمجھ میں یہاں تک. تیسرا لفظ ہے علی. علی مانے بلند, علی مانے کریم. علی کی مانے ہے بلند, علی مانے بلند, علی مانے کریم. عین نکال دو لی میرے لیے, لام نکال دو یہ یا متکلم مانے میرا. اللہ کا رائے کہ علی میرا, رسول کا رائے کہ میرا. ارے مسلمانوں, یہ تو 3 ہستیاں وہ ہیں جن کے ایک حرف میں بھی عیب نہیں. تو جن کے حرفوں میں عیب نہیں, جن کے الفاظوں میں عیب نہیں, ان کے ذات میں عیب کہاں سے آیا؟ ان کے ذات میں عیب کہاں سے آیا؟ یہ تو ایسے بے عیب ہے, یہ ایسے بے عیب. میں نے کہا اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ میرے اتنے قربت کی وجہ سے کہا, قربت کی وجہ سے کہا. اور ہم نے اگر کسی نے کہا عین اللہ وجہ اللہ, کہا یہ کیسے؟ بھائی یہ قربت کی وجہ سے. اگر آپ چاہیں تو پھر قرآن کی طرف چلوں. آپ گھبرائیں گے نہیں تو میں انشاءاللہ نہیں گھبراؤں گا. مجھے اگر فکر ہے تو آپ کی بر محمد و آل محمد. دیکھیں قرآن حکیم کی آیتیں ہیں, ان کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کے میں 2 جگہ تو بالکل کھلے الفاظ میں الفاظ ہیں. کل من علیہا فان, زمین میں سب کچھ فنا ہو جائے گا. کل من علیہا فان, یہ علیہا ہا کا مرجع زمین ہے. زمین میں سب کچھ فنا ہو جائے گا. زمین میں سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہے گا تیرے پروردگار کا وجہ. ذو الجلال والاکرام, یہ ذو الجلال والاکرام صفت ہے وجہ کی. باقی بچے گا تیرے پروردگار کا وجہ, جو جلال والا بھی ہے عزت والا بھی. پتا چلا زمین باقی رہے گی. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں, اور علی کی عزت کی قسم کہ میں پڑھ رہا ہوں منڈی بہاؤدین میں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں. اور آپ کو بھی میرے ساتھ اس طرح چلنا پڑے گا جس طرح میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے دیہات سمجھ کر نہیں مجلس پڑھی. کل
من علیہا فان، زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی بچے گا تیرے پروردگار کا وجہ جو عزت والا بھی ہے جلالت والا بھی ہے. دیکھیں وجہ اللہ، اللہ کا وجہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ، بیت اللہ، بیت مضاف، اللہ مضاف الیہ، اللہ کا گھر. مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ نہیں، اللہ بیت نہیں. میں اس کا اگر 25 آدمی کو بھی میں سمجھا سکا تو ایسے سمجھوں گا کہ میں 25 لاکھ کو سمجھا کے آیا. بیت اللہ، بیت مضاف، اللہ مضاف الیہ، اللہ کا گھر، اللہ کا بیت. بیت اللہ نہیں، اللہ بیت نہیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کتاب نہیں، کتاب اللہ نہیں. اسی طرح وجہ اللہ، اللہ کا وجہ، وجہ اللہ نہیں، اللہ وجہ نہیں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آگئی بات؟ ابھی تو ہو گیا کلیئر. دیکھا وجہ اللہ کی معنی کیا ہے؟ اللہ کا وجہ، تیرے پروردگار کا وجہ رہے گا. تیرا پروردگار نہیں، تیرے پروردگار کا وجہ رہے گا جو ذوالجلال بھی ہے، ذوالکرام بھی ہے، عزت والا بھی ہے. پتا چلا زمین باقی ہے. زمین باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ زمین ختم ہو جائے گی. زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تیرے پروردگار کا وجہ. پتا چلا زمین باقی اسی لیے ہے کہ اللہ کا وجہ باقی. زمین اسی لیے باقی ہے کہ اللہ کا وجہ باقی ہے. اور میں نے عرض کیا میرے دوستو اتنا آسان ہے کہ آپ نے کہہ دیا وجہ ہمارا چہرہ، اور وجہ کی معنی نہیں ہے. آپ نے آج مجھ سے پوچھا، میں لیٹ سے آیا، آپ نے پوچھا کس وجہ سے لیٹ سے آئے، کس وجہ سے آپ لیٹ سے پہنچے، کس وجہ سے؟ تو کیا کس چہرے سے، کس سبب سے، کس مقصد سے؟ وجہ مانے مقصد، وجہ مانے سبب. اللہ نے بس زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن جو تخلیق کائنات کا مقصد ہے، جو تخلیق کائنات کا سبب ہے وہ رہے گا. پتا چلا امام جو ہوتا ہے یہ تخلیق کائنات کا سبب ہے. تخلیق کائنات حیدری یہ 14 جو ہے یہ تخلیق کائنات کے سبب ہے. 14 کے 14 جو دیکھ میں کہا یہ جب ان کا نور ملتا ہے، اصل میں تو ایک ہے نا، اصل میں تو ایک ہے نا، اور اصل میں ہوتا ہی ایک ہے. اصل میں ہوتا ہی ایک ہے، اصل میں ہوتا ہی ایک ہے، اصل میں ہوتا ہی ایک ہے. یہ کثرت بعد میں بنتی ہے. دیکھو آپ نے گندم کا ایک دانہ زمین میں بویا، وہاں سے پیدا ہوئی، اس میں بالیاں لگی. اب بالیاں لگی، یہ جب پک گئی تو کسی میں 7 دانے، کسی میں 5، کسی میں 12، کسی میں 14. دانہ ایک تھا لیکن جب تراب میں آیا تو کس میں 5 بنا، کس میں 14، کسی میں 12. یہ نور بھی ایک تھا، نور بھی ایک تھا، لیکن جب کائنات میں آیا تو کبھی 5 تنے پاک، کبھی 12 امام، کبھی 14 موسوم. دیکھیں ابھی میں خطبہ پڑھ رہا ہوں ہمارے چھٹے امام کا، تفسیر برہان سے. تفسیر برہان جلد ہے 4، چوتھے جلد سے میں پڑھ رہا ہوں ہمارے چھٹے امام. کوئی اس میں نہیں ہے کہ فلاں راوی فلاں راوی، کوئی راوی نہیں. ہمارا امام براہ راست کر رہا ہے، ہمارا چھٹا امام فرما رہا ہے ان اللہ خلقنا فآسن خلقن وصورنا فآسن صورنا. اللہ نے ہم 14 کو ایسا بنایا کہ بنا کر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ پھر ایسے نہیں بن سکتا. یہ میرے جملے نہیں، یہ موسم کے جملے ہیں. میں نے کہا کہ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو میں کل ہی چلا جاؤں.
ان اللہ خلقنا جیو قبلہ جیو من کی مراد پائے گا ارد گرد جائے علی جگرد مرتضی علی سپر پاور نارا دیکھیں نوجوانوں میں خطبہ پڑھ رہا ہوں ان اللہ خلقنا فاحسن خلقن وصورنا فاحسن صورنا اللہ نے ہم 14 کو احسن طریقے سے بنایا صرف ہمیں نہیں ہمارے صورتوں کو بھی اور جب خالق نے ہمیں دیکھا تو اس کو بھی کہنا پڑا کہ میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ پھر کوئی ایسا نہیں بن سکتا یعنی اللہ کا کمال صنعت ہے یعنی ان پر اللہ کا کمال ہے یہ اللہ کی کمال صنعت ہے یہ اللہ کی کمال صنعت ہے یہی تو سبب ہے دیکھیں کتنے بے وقوف ہیں کتنے بے وقوف تو اسی زمانے میں بھی تھی یہ بے وقوف آج سے پیدا نہیں ہوئے اگر پہلے رسول کے زمانے میں بے وقوف نہ ہوتے تو آج بے وقوف نہ ہوتے جو بے وقوف کو مانے گا وہ ہوگا ہی بے وقوف جو بے عقل کو مانے گا وہ خود بے عقل ہوگا تو اسی زمانے میں بھی رسول نے کہا تھا نا ایک دروازے پر آیا بخاری شریف میں کہ ایک سوالی دروازے پر آیا تو رسول نے فرمایا ہے کوئی جو اپنا ہاتھ لمبا کرے ہے کوئی جو اپنا ہاتھ لمبا کرے تو سب نے ہاتھ لمبے کیے رسول اللہ یہ نہیں کر رہا کہ آپ ہاتھ لمبے کرو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہے جو اس کو اللہ کے نام پر دے ابھی کیا کہا علی کا قد چھوٹا تھا علی کا قد چھوٹا تھا ٹانگیں پتلی تھیں پیٹ بڑا ہوا تھا بے وقوف ہو کیا تمہارے باپ نے علی کو دیکھا تھا کسی نے ہمارے 5ویں امام سے پوچھا مولا یہ کیا کہتے ہیں کہ علی کا شکم بڑا ہوا تھا آپ نے کہا بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا جس طرح اللہ نے رسول کو کہا تھا کہ علم نشرح لک صدرک میرے حبیب میں نے آپ کو علم کے حکمت سے آپ کے دہن کو بھر دیا ہے آپ کے جسم کو بھر دیا ہے اسی لیے عبادہ علی کیونکہ علم اور حکمت کا مرکز تھا اسی لیے کہتے ہیں کہ علی کا شکم بڑا نہیں تھا اس کے شکم میں علم اور حکمت بھری ہوئی تھی اس کے شکم میں نعرہ حیدری اسی لیے تو کنز الامال میں ایک میرے مولا علی اتنے خوبصورت تھے جب مدینے سے نکلتے تھے تو کہتے تھے ماں اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ یہ نوجوان کیسا بہادر ہے واقعی اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ما اکرم ھذا الفتى یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ کیسا عزت والا بندہ ہے ہاں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ارے جس کے چہرے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اس کو قرآن میں علی کہتے ہیں جس کے چہرے دیکھنے چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اس کو قرآن میں علی کہتے ہیں میں تو عالم تصور میں سوچتا ہوں کہ جب صورت کا یہ حال ہے تو علی کی سیرت کا کیا حال ہوگا اس کی سیرت کا کیا حال ہوگا تو موسم نے کیا فرمایا ان اللہ سنے پورا خطبہ ان اللہ خلقنا فاحسن خلقن وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا عینہ فی بادہ اللہ نے ہم 14 کو اپنی مخلوق پر نگران بنایا ہے اللہ نے اب ہم مولوی کی بات مانیں یا امام کی بھئی عبدالحکیم نے کہا کہ عبدالحکیم کو آسمان سے اتر کر آیا ہے دیکھو موسوم کیا کہتا ہے ان اللہ جعلنا عینہ فی عبادہ اللہ نے اپنے بندوں پر ہمیں نگران بنایا ہے لسان الناطق فی خلقہ اللہ جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو زبان ہماری ہوتی ہے یہ بڑا جملہ تھا جو میں رکھا گیا وہ جملہ کھانا نہیں دوں گا لسان الناطق فی خلقہ اور اللہ جب مخلوق سے بات کرتا ہے تو ہماری زبان میں چاہے آدم ہو چاہے نوح ہو چاہے ابراہیم ہو چاہے موسیٰ ہو چاہے کعب کا حسین پر رسول ہو
المبسوطة ويده المبسوطة ويده المبسوطة فی عبادہ برحمت. ہم اللہ کے بندوں پر کھلے ہوئے رحمت کے ہاتھ ہیں. ہم اللہ کے بندوں پر کھلے ہوئے رحمت کے ہاتھ ہیں, کھلے ہوئے ہاتھ ہیں. وَوَجْهُ الَّذِي یُؤْتَىٰ مِنْهُ, اور ہم اللہ کا وجہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کو پہچانتے ہیں. نہیں, میں نہیں سمجھا. میں نے کہا ایک ایک لفظ کو میں آگے بڑھاؤں گا, لیکن جب تک آپ کو نہیں سمجھا سکتا میں آگے نہیں چلوں گا. وَوَجْهُ الَّذِي یُؤْتَىٰ مِنْهُ, اور ہم اللہ کا چہرہ ہیں جس کی وجہ سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. بھائی کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو, اگر چادر تان کر سوتا ہے, ہمیں پتا نہیں کہ کون سویا ہوا ہے جب تک ہم اس کا چہرہ نہ دیکھیں. چہرے سے پتا چلتا ہے کہ کون سویا ہوا ہے. یہ 14 اللہ کا چہرہ اسی لیے ہے کہ ان کے ذریعے خدا کو پہچانا جاتا ہے. ان کے ذریعے خدا کو پہچانا جاتا. اگر یہ 14 نہ ہوتے تو خدا کو کوئی پہچانتا نہیں. وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ, اور ہم اللہ کا دروازہ ہیں. ہم اللہ کا دروازہ ہیں. ہم اللہ کا دروازہ ہیں جو رہبری کرتے ہیں اللہ کی طرف. وَخُزَانَهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور ہم اللہ کے خزانچی ہیں زمین اور آسمان میں. زمین والوں کو بھی ہمارے وسیلے ملتا ہے, آسمان والوں کو بھی ہمارے وسیلے ملتا ہے. بنا توجہ, جہاں جہاں میری آواز آ رہی, بنا اسمرت الاشجار وعینت الثمار وجرت الانہار, یہ جو درخت ہیں یہ پھل ہماری وجہ سے دیتے ہیں. یہ جو پھل ہیں, یہ جو درخت ہیں, پھل ہماری وجہ سے دیتے ہیں. یہ جو پھل پکتا ہے ہماری وجہ سے پکتا ہے. جرت الانہار, یہ جو دریا بہتے ہیں ہماری وجہ سے بہتے ہیں. یہ جو دریا بہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے بہتے ہیں, ہماری وجہ سے بنا ینزل السماء, بنا ینزل غیث السماء, آسمان سے جو بارش پڑتی ہے وہ ہماری وجہ سے پڑتی ہے, وہ ہماری وجہ سے پڑتی ہے. وَيَنبُتُ عُشْبُ الْأَرْضِ, اور زمین سے جو نکلتا ہے وہ ہماری وجہ سے نکلتا ہے. بعبادتنا عبداللہ, ہماری وجہ سے خدا کی عبادت ہوتی ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو ملائکہ کو عبادت کون سکھاتا؟ اگر ہم نہ ہوتے تو ملائکہ کو عبادت کون سکھاتا؟ بعبادتنا عبداللہ. شاباش. اگر ہم نہ ہوتے تو ملائکہ کو عبادت کون سکھاتے؟ ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. لولا نحن ما عبداللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی بندگی نہ ہوتی. اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی بندگی نہ ہو, ہم نہ ہوتے. پتا چلا آسمان سے جو بارش پڑتی ہے ان کی وجہ سے, زمین سے جو اگتا ہے ان کی وجہ سے. پھر بھی تمہیں 14 سمجھ میں نہیں آئے کہ بارش پڑتی ہے ان کی وجہ سے, زمین سے جو اگتا ہے ہماری وجہ سے. پتا چلا ہم پیتے ہیں ان کی ملکیت, پتا چلا ہم پیتے ہیں ان کی ملکیت, ہم کھاتے ہیں ان کی ملکیت, ہم چلتے ہیں ان کی ملکیت پر, ہم چلتے ہیں ان کی ملکیت پر, ہم سجدہ کرتے ہیں ان کی ملکیت پر. بڑا جملہ میں نے کہا دیا, ہم چلتے ہیں ان کی ملکیت پر, ہم سجدہ کرتے ہیں ان کی ملکیت کو, اور مرنے کے بعد ہم دفن ہوں گے ان کی ملکیت میں. اور پھر بھی کوئی 14 کا ذکر نہ کرے تو اسے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا؟ نہیں, نوجوانوں جو نہ چلا
پتا چلا، یہاں سے پتا چلا کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، ان 14 کی وجہ سے، اگر یہ 14 نہ ہوتے تو یہ نظام نہ ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ یہ میرے وجہ ہے، میرے وجہ ہے، تو وجہ کی معنی یہ نہیں ہے، یعنی تخلیق کائنات کا مقصد ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، یہ کائنات کا نظام اسی لیے چل رہا ہے کہ یہ 14 ہیں، تھے نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی تھا تھے کو نہیں مانا، ہمارے مذہب کی بنیاد زندگی پر ہے، موت پر نہیں، کیونکہ موت عیب ہے، موت نقص ہے، جہاں موت ہے وہاں نقص ہے۔ یہ حیات نہیں، یہ زندہ نہیں، یہ 14 زندگی کا نام ہے، یہ 14 زندگی کا نام ہے۔ زندہ وہ ہیں جو ان کو پکارتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، جو ان کو دل میں بساتے ہیں۔ یہی سبب کہ رسول نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو ان کی محبت میں مر جائے وہ زندہ ہے۔ پتا چلا یہ 14 ہے۔ ہم الفاظوں میں پھنسے، ہم ایسے الفاظوں میں پھنسے کہ میں نے دیکھا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، 7 باطن ہے۔ قرآن کا ایک ہے ظاہر، 7 ہے باطن۔ آج تک مسلمان ظاہر پر لڑ رہے ہیں۔ جب ظاہر کو ہی نہیں سمجھا تو باطن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہیں سمجھ میں کیسے آئے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن کا مقصد اصل میں کیا ہے، قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ہم نے قرآن کے ظاہر کو ہی نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کا پہلے تو ظاہر پر اتفاق کرو کہ قرآن کہتا کیا ہے، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ 14 کا مقام کیا ہے، 14 کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ 14 نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہی سبب ہے کہ ایک صحابی ہے، توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میں نے کہا کہ ایک ایک لفظ کی سمجھ میں آ جائے تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ ایک صحابی رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ، میں صحابی کا نام ہے کتابوں میں نہیں لینا چاہتا ہوں، میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، جب بھی ہم آتے ہیں آپ کہتے ہو کہ علی سے محبت کرو، علی کی محبت میں فائدہ کیا ہے؟ اب سارے بات کرو، دیکھو آپ کے ہاتھ میں کنگن ہے تو بات بھی تو کرو نا میرے دوستو، دیکھو ہاتھ میں کنگن ہے تو پھر بات کرنا پڑے گی میرے دوستو۔ یہ ہاتھ میں جو کڑا پہنا ہے یہ ملنگوں کی نشانی ہے۔ میں نے کیا کہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آتے ہیں آپ کا تو علی سے محبت کرو، آخرکار علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا، رسالت کے تیور بدلے اور کہا پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سننے کی طاقت بھی رکھو۔ الا من حب علی، الا من حب علی، الا من حب علی فقد حبنی۔ یاد رکھو، جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن حبنی رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ رضی اللہ عنہ۔ ومن رضی اللہ کافا بالجنت، اور اللہ کی رضا جنت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رضا جنت کے لیے کافی ہے، اللہ کی رضا۔ اب رسول نے فرمایا، کہا سننا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، ہے تمہیں طرف علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بتاؤ کہ علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا من حب علی یقبل اللہ صلاتہ و صیامہ و قیامہ۔ رسول نے فرمایا، سنو، جو میرے علی سے محبت کرے گا اللہ اس کے نمازوں کو قبول کرے گا، اللہ اس کے روزوں کو قبول کرے گا، اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پتا جہاں علی کی محبت نہیں وہاں اللہ کی نماز قبول نہیں۔ کدی بھی دلیل نہیں ہو سکتا، ہوے گدڑ کا بچہ تیاری نال شیراں دے کدی بھی شیر نہیں ہو سکتا، ہوے علی دا منکر تے جاوے وچ
رسول نے فرمایا ابھی سنو گے، رسول نے فرمایا ابھی سنو گے، رسول نے فرمایا ابھی سنو گے کہ علی سے محبت میں کیا فائدہ ہے؟ کہا ایسا بتایا، آپ نے فرمایا الا من حب علی حون اللہ علیہ سکرات الموت، جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ سکرات کے موت نہیں مرے گا، جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ سکرات کے موت نہیں مرے گا۔ وَجَعَلَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ اللہ اس کی قبر کو، اللہ اس کی قبر کو، اللہ ارے اگر مرنا ہے، سکرات سے بچنا ہے تو پھر رات دن علی علی کرنا پڑے گا۔ رسول نے فرمایا سنو گے، ابھی سنو گے کہ علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ آیا سا سنا ہے، آیا سا سنا۔ آپ نے فرمایا الا من حب علی جا یوم القیامت ووجوہ کالقمر لیلۃ البدر، اے صحابی جو میرے علی سے محبت رکھے گا وہ قیامت میں ایسے آئے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں۔ الا من حب علی جا یوم القیامت ووجوہ کالقمر لیلۃ البدر، اے صحابی جو میرے بھائی علی سے محبت کرے گا وہ قیامت میں ایسے آئے گا جیسے 14ویں کا چاند۔ یہ تو میں نے ایک کتاب سے پڑھا، لاکھوں کتابیں کوئی ایسی کتاب مسلمانوں کی نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو۔ یا علی انت قائد الغر المحجلین، یا علی آپ ان کے پیشوا ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہیں۔ آپ سفید چہرے والوں کے امام ہیں، سفید چہرے والوں کے۔ یہ تو حدیث ہے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں، آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن ایک گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے سفید ہوں گے، دوسرا وہ ہوگا جن کے منہ کالے ہوں گے، جن کے منہ کالے ہوں گے، جن کے منہ کالے ہوں گے، جن کے منہ، ایک وہ ہوگا جن کے چہرے روشن ہوں گے، چہرے روشن ان کے ہوں گے جن کا امام علی ہے۔ اب زیادہ مجھے پتا نہیں کہ منہ کالے کس کے ہوں گے، لیکن آیت تو سنو، آیت کا تیور تو دیکھو، آیت کا تیور تو دیکھو، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہ، جب منہ کالے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو کہے گا بھائی تمہارا منہ کالا کیوں ہے، دوسرا کہے گا تمہارا بھی تو منہ کالا ہے۔ شاباش۔ جن کے منہ کالے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھائی تمہارا منہ کالا کیوں؟ کہا تمہارا بھی تو منہ کالا ہے۔ یا قدرت کی آواز آئے گی اغفرتم بعد ایمانکم، تمہارے منہ کالے اسی لیے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ تکیے کی میٹھی نیند میں ہے سوئے ہوئے مومن، ہے وقت کی پکار کے ان سب کو جگا دو، کھا کے علی کا رزق ہے بھونکتے اسی کو، ان کتوں کو لکیر سے ذرا دور ہٹا دو، رہتا ہے ایک قریب ہی تو دشمن علی بے نسل تک میری یہ بات پہنچا دو، جس دین میں علی نہیں مجھے چاہیے نہیں، اسے پاس اپنے رکھو یا قادیان پہنچا دو۔
الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. اور اللہ نے فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو خدا کہے گا کہ تم ہمیشہ میری رحمت میں رہو, ہمیشہ میری رحمت میں رہو. پتا چلا رحمت وہاں ہے جہاں علی ہے. ارے روشن چہرے کرنے ہیں آپ یہاں, ارے یہ تو قیامت میں ہوگا, خدا جانے قیامت میں جب مقالے ہوں گے. لیکن یہاں ہی آپ دیکھیں جو علی سے بغض رکھتا ہے, جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کے جا کر چہرے دیکھو. اگر مقالے نہ ہو تو میں عبدالحکیم سر کٹوانے کے لیے جہاں جہاں میری آواز جا رہی. میں نے کیا یہ ملکت ہے, ابھی بخاری شریف میں باب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. بخاری شریف میں مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب نیچے کیا لکھا, رسول نے فرمایا, فلاں صحابی سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جب انسان مرنے کے بعد مسلمان جب جائے گا قبر میں تو سب سے پہلے قبر اس کا حساب کتاب لیتی ہے, اس کو اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے. اور جو ماں نے پہلی رات دودھ پلایا ہوگا وہ منہ سے باہر آئے گا. زمین ہم نے آپ کا قصور کون سا کیا. میں نے حدیث کو مان لیا لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ زمین کا آپ نے قصور کون سا کیا ہے کہ سب سے پہلے زمین حساب کتاب لیتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہماری پسلیاں ٹوٹ جائے. ہماری پسلیاں ٹوٹ جائے. جو ماں نے پہلی رات دودھ پلایا تھا وہ منہ سے باہر آئے. میں نے زمین سے پوچھا, زمین ہم نے آپ کا قصور کون سا کیا. آواز ہے عبدالحکیم میں مل کے تو علی کی. میں تو بہت عرصے سے انتظار کر رہی تھی کہ کب دشمن علی میرے قبضے میں آتا ہے. چاہ رہا ہوں. اب رسول نے فرمایا صحابی اور بھی تمہیں پوچھنا ہے کہ علی سے محبت کرنا میں کیا فائدہ. ہاں یا رسول اللہ بتائیں علی سے محبت کرنے میں کیا فائدہ ہے. آپ نے فرمایا الا من حب علی مر علی الصراط کل یجوز الخاطر. یاد رکھ صحابی جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ پرصراط سے ایسے پار ہوگا جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے. جو بھی الا من حب علی مر علی الصراط کل یجوز بالخاطر, جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ پرصراط ایسے پار کرے گا جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے. رسول نے فرمایا سن ابھی میں تمہیں آخری بات بتا رہا ہوں. رسول بابی سن میں تمہیں آخری بات بتا رہا ہوں کہ علی سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے. ہاں ایسا بتایا. اب میں الا من حب علی لا ینشر لہ دیوان. سوالی صحابی جو بھی میرے علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو نہیں کھولے گا. بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے, اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ ہی نہیں ہے. اللہ من حب علی لا ینشر لہ دیوان, جو میرے علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو نہیں کھولے گا. رات جب آپ بستر پر لیٹے تو پھر دیکھیں کہ اگر یہ ہماری مووی چلی قیامت کے دن کہ تم نے یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم تو شرمندہ ہو کر وہیں مر جائیں گے, پھر موت بھی نہیں آئے گی. اگر اسی مووی سے بچنا ہے, اگر اسی ذلت سے بچنا ہے تو پھر رات دن علی کرنا پڑے گا. اللہ من حب, سنو تو صحیح, یہ رسول کا کلام ہے, قرآن میں بھی اللہ من حب علی لا ینشر لہ دیوان.
ولا ينصب له میزان، اور سوالی جو میرے علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے لیے میزان کو نصب ہی نہیں کرے گا، میزان کو نصب ہی نہیں کرے گا، میزان کو نصب ہی نہیں کرے گا۔ وَقِيلَ لَهُ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اس کو کہا جائے گا چلے جاؤ جنت میں بغیر حساب۔ نعرہ حیدری، یہ ہے زندگی ہماری، یہ ہے ہماری زندگی۔ حضرت محمد والے محمد بلند صلوات، یہ ہے ہماری زندگی، یہ ہے حیات معنوی۔ جہاں علی نہیں ہے وہاں حیات معنوی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، زندگی نام ہے میرے مولا علی کا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی گھبرا تو نہیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جناب علیہ السلام، یہ ہمارے 14 جو آئے تھے مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ بڑا جملہ ہے، انشاءاللہ سارے پڑھے لکھے جو ہائے 14 کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے، زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بھائی جناب امیر علیہ السلام آیا جنگ خندق میں، تو سب سے پہلے عمر بن عبد کو کیا کہا کہ ایمان لے کر آ، ایمان لے کر آ، ایمان لے کر آ، کیونکہ میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں زندگی دینے کے لیے آیا۔ اگر تو ایمان لے کر آئے گا تو یہاں بھی زندہ، قیامت میں بھی زندہ، قیامت میں بھی زندہ۔ پتا چلا یہ انہوں نے مجبوری میں کسی کو قتل کیا تھا، اگر جو اور تھے کسی کو قتل کرتے تو علی کو زحمت اٹھانی نہ پڑتی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے آدمی تھی، میں نے ایک کو بھی نہیں سمجھا سکا۔ یعنی علی علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، یعنی یہ میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں۔ ایمان زندگی ہے، ایمان یہاں بھی زندگی، قیامت میں بھی زندگی۔ اور پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں لاتا تو واپس چلے جاؤ، یعنی اگر تمہیں زندگی دنیا کی چاہیے تو تمہیں زندگی میں دنیا کی بھی دے سکتا ہوں، میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں زندگی دینے کے لیے، دین کی دنیا کی زندگی دینے کے لیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ علی نے کسی کو مارا ہے تو مجبوری میں، جو رسول کے ساتھ تھے اگر وہ کسی کو قتل کرتے تو علی کو قتل کرنے کا وقت ہی نہیں آتا۔ لیکن محمد کو پلاتی تھی، وہ جناب رباب نہیں پیتی تھی، کبھی اصغر کو پلاتی تھی، کبھی سکینہ کو پلاتی تھی، وہ جناب لیلا نہیں پیتی تھی، جناب اکبر کو پلاتی تھی، جناب رباب نہیں پیتی تھی، کبھی اصغر کو پلاتی تھی، کبھی سکینہ کو پلاتی تھی، جناب ام فروا نہیں پیتی تھی، جناب قاسم کو پلاتی تھی۔ 7 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا تھا، خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ میرے استاد مرحوم کہتے تھے عبدالحکیم، کربلا میں سارے 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا، علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں آیا تو سید نے پانی نہیں پیا۔ مولا میں سمجھ گیا ہوں آپ کو واپس نہیں جانا، آپ کو واپس نہیں چلنا، مولا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو پھر واپس نہیں جانا، واپس نہیں جانا۔ سلام ہو میرے دوستو علی کے اولاد پر، میرے دوستو میرے بزرگوں یاد رکھنا، ایک جملہ عرض کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ 9 دن کا پیاسا تھا عباس، 9 دن کا پیاسا تھا عباس، 9 دن کا پیاسا تھا عباس۔ میں عرض کرتا ہوں میرے دوستو کربلا میں سارے سید نہیں تھے، کربلا میں جتنی عورتیں تھیں ساری سید زادیاں نہیں تھی، لیکن دو کے ایسے کردار ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک عباس کا کردار،
ایک اصغر کی ماں کا کردار۔ جناب عباس کا کردار تو یہ ہے کہ جب سید پانی کی مشک لے کر آیا اور پانی لیا مشک میں تو سید کے ہاتھ ڈوب گئے۔ جیسے ہی ہاتھ ڈوبے تو آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے، یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ غلام کے ہاتھ ڈوب جائیں اور سردار کے بچے پیاسے رہیں۔ یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے، یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ غلام کے ہاتھ پانی میں ڈوب جائیں اور آقا کے بچے پیاسے رہیں۔ یا اللہ جب میں حسین سے ملوں تو میرے ہاتھ سلامت نہ ہو، یا اللہ جب میں حسین سے ملوں تو میرے ہاتھ سلامت نہ ہو۔ دوسرا کردار ہے جناب رباب کا کردار ہے کہ آئی 11 محرم کو حسین کے لاش پر آئی، 7 مرتبہ طواف کیا۔ جناب سید سجاد نے پوچھا اماں کیا میرے بابا کا طواف کر رہی ہو؟ کہا بیٹا طواف نہیں کر رہی، میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی جسم کا ٹکڑا زخم سے خالی ہو، کوئی بدن کا ایسا زخم سے خالی ہو تو میں بوسہ دوں۔ بیٹا کوئی حصہ خالی نہیں، میں بوسہ کہاں دوں، میں بوسہ کہاں دوں۔ یہ کہہ کر مخاطب حسین کو حسین مدینہ ہوتا تو میں تمہارے لیے کفن لے کر آتی، حسین مدینہ ہوتا تو میں جاتی گاؤں میں جاتی کفن لے کر آتا، حسین میرے ہاتھ کھلے ہوتے، حسین میں ہاتھوں کا سایہ کرتی، حسین میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں ورنہ میں بالوں کا سایہ کرتی، ہاتھوں کا سایہ کرتی، لیکن حسین نہ تجھے غسل دے سکتی ہوں نہ تمہیں کفن پہنا سکتی، لیکن ایک وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ حسین ایک تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ کربلا کے بعد 5 سال یا 3 سال زندہ رہی لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ جناب رباب سائے میں بیٹھی۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں جو ذرا دیکھ رہے پہلے زمانے میں زندان کو چھت نہیں تھی، سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوتی تھی میں دیکھتا تھا کہ میری ماں رباب اٹھتی ہے اور ایسے آگے بڑھتی ہے جیسے کسی چیز کو ڈھونڈتی ہو۔ میں پوچھتا تھا اماں کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہتی تھی بیٹا اصغر کے دودھ کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں میں تو ہوں، میرا اصغر نہیں ہے، میں دودھ کسے پلاؤں؟ دوستو میرے بزرگوں جب یہ بی بی مدینے میں آئی 3 سال مدینے میں رہی، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی۔ ایک مرتبہ پفیو نے کہا عابد بیٹے آج ماں کو اندر لے کر آؤ، سائے میں بھی بیٹھے ٹھنڈا پانی بھی پیے۔ میرے دوستو جناب سید سجاد آیا، اماں پفیو نے مجھے مجبور کیا ہے آج سائے میں چلو۔ جناب رباب نے ٹھنڈی سانسیں بھر کر کہا بیٹا ایسے نہ کہو، آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی ہے، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا مولا پیاسا ہے، کہا اماں پپھیو نے مجبور کیا ہے، کہا بیٹا آپ کی بات مانتی ہوں لیکن ایک بات میری بھی مان، کہا اماں وہ کون سی بات ہے؟ کہا بیٹا آپ خون رونا چھوڑ دے، میں سائے میں چلتی ہوں، خون کا نام آیا۔ سید سجاد نے کہا اماں میں خون رونے کیسے چھوڑ دوں؟ میں آنکھوں سے پپھیوں کو ننگے سر دیکھا، میں نے پپھیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرتے دیکھا ہے، میں خون رونا کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آج میں عابد کی حیثیت میں نہیں امام کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں۔ امام کا نام آیا، ایک بازو سے جناب زینب نے پکڑا، دوسرے بازو سے جناب میکسوم پکڑا، جیسے ہی بھاوج کو اٹھایا یا جناب سید سجاد نے ماں کے چہرے کو دیکھا اور کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی میری ماں دنیا سے چلی گئی، کس کا اٹھا رہی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔
رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے. چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے. چشمے